इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक भाई ने दूसरे भाई का किया। ये कत्ल किस तरह किया गया? ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है। क्यों बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल किया और ज़मीन पर खुदा ने खून चूसना क्यों हराम कर दिया? आज की वीडियो में हाबील और काबील का वाक़या बताएंगे। कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 23 में इरशाद होता है कि ए पैगंबर, इन्हें आदम के दो बेटों का हकीकी साज सुना दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ कि जिसका नाम काबील रखा गया। बस काबील के कुछ माह बाद एक और बेटा पैदा हुआ कि जिसका नाम हाबील रखा गया। एक रिवायत में है कि जनाबे काबील के 5 साल बाद जनाबे हाबील पैदा हुए थे। हाबील में कुदरत ने कुछ ऐसी सलाहियतें दे रखी थी जो काबील में ना थी। ये नेक, लायक और अताअत वालिदैन में वाहिद था। ये मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार था। लिहाजा काबील फितरी तौर पर इन चीज़ों से दूर था। वो ना इखलाक समझता था, ना नेकी को अहमियत देता था, ना अताअत वालिदैन को ज़रूरी समझता था। गर्ज ये कि ये दोनों फर्जंद पलने और बढ़ने लगे। जब दोनों जवान हो गए, अब इनके वालिदैन को इन दोनों की शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में इन दोनों की शादी की दुआ की। खुदावंद आलम ने औरत की सूरत में एक जिन औरत को काबील के पास भेज दिया कि जिसका नाम बाज़ रिवायात में अमाला लिखा गया है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील की शादी इसके साथ कर दी। बस वो दोनों मियाँ बीवी अय्यामे हयात गुजार ही रहे थे कि खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबील के पास भेज दिया कि जिसका नाम नजरा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की शादी उससे कर दी। काबील ने अपनी बीवी के जिन होने और हाबील की बीवी के हूरिया होने, बस इन दोनों चीज़ों को महसूस तो किया, लेकिन इसे ज़्यादा अहमियत ना दी। बस उसी दौरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की सलाहियत की रोशनी में हुक्म खुदाबंदी से हाबील को अपना जानशीन बना लिया। काबील को जो ही ये इरादा मालूम हुआ तो भड़क उठा और गुस्से की हालत में बाप के पास आ गया और कहने लगा कि आपने एक तो ये बेइंसाफ़ी की कि मुझे जिन औरत दे दी और हाबील को हुरिया दी, और अब ये बड़ा जुल्म मुझ पर ये किया है कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया और अपना खलीफा हाबील को बनाने का फ़ैसला किया गया। मैं इसे किसी सूरत भी तस्लीम ना करूँगा। बस फिर वो बोला कि अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी तरफ से किया है या खुदा का हुक्म है? बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी तरफ से इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अम्र खिलाफत खुदा के हाथों में है, वो जिसे चाहे अता करे। फिर खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरी मिरास से नबूवत और इल्म का बंदोबस्त करो और ये चीज़ें हाबील के हवाले कर दो। चुनाचा उन्होंने हाबील को जानशीन मुकर्रर किया। बस हसद में काबील कहने लगा कि इसका हकदार तो मैं हूँ। आपने हाबील को कि जो मुझसे छोटा है उसे खलीफा क्यों बना दिया? आपने फरमाया कि ए फर्जंद, मैं इस अम्र खिलाफत पर मजबूर हूँ। ये अम्र अल्लाह के हाथ में है, बस इससे ज़्यादा इस अम्र में मेरा कोई दखल नहीं। काबील ने कहा कि सब कहने की बातें हैं, मैं तो एक ना मानूंगा। मुझे मालूम है कि आप खुद मुझ पर मेरे छोटे भाई को तरजीह देते हैं। आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं और मेरी तरफ आपकी तवज्जो कम है। आपने जो कुछ किया है खुद से किया है। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें गलत फहमी है तो तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करते, तो फिर दोनों भाई खुदा की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी बस वही अफजल करार दिया जाएगा। काबील ने कुर्बानी की बात मान ली और एक दिन दोनों ने एक पहाड़ी पर अपनी कुर्बानियां रख दी। काबील ज़र्रात करता था, उसने गंदुम लाकर पहाड़ पर रखी। हाबील ने दुम्बे वगैरह पाल रखे थे, उसने बेहतरीन किस्म का दुम्बा लाकर पहाड़ पर रखा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने का तरीका ये होता था कि आसमान से एक आग का शोला आता था और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसे जलाकर खाक से तर कर देता, और जिसको कबूल ना करना होता बस उसकी कुर्बानी वैसे की वैसे ही पड़ी रहती। गर्ज ये कि कुर्बानी पहाड़ पर रखी गई
اور شعلہ آیا، اس شعلے نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ قابیل کو اب پورا اطمینان ہو گیا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ حج پر جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا، اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تحافر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی، اور جو آدم کے خلیفہ تھے تم اس کی نسل سے ہو کہ جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا، اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائے گا تو بعد میں تم ہی خلیفہ اور جانشین بنو گے، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد تو فی الحال نہیں ہے۔ حابیل نے کہا کہ یہ تو مشورہ درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس میں تمہیں میں بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی ترکیب دیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے؟ اس نے کہا کہ تم آدم علیہ السلام یعنی کہ میرے والد کے جانشین ہو اور تمہاری ہی قربانی بھی قبول ہوئی، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس میں تمہاری خطا ہو یا نہ ہو، بس میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو تمہاری نسل میری اولاد پر زیادہ فضیلت لے لے گی۔ بس حابیل نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ جرم عظیم سے باز نہیں آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو قتل کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ غلط ہے، قتل جرم ہے اور میں خداوند عالم سے ڈرتا ہوں۔ بس اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگلات میں مارے مارے پھرتے رہے۔ قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر کہ جس جگہ جامع مسجد بنی ہے، حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب آ گیا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا۔ سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین پر زلزلہ آ گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو ختم کر دیا ہے، کہ جسے تم نے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تھا۔ شیطان کے ورگلانے سے قتل کر ڈالا اس نے اپنے بھائی کو۔ یہ سننا تھا کہ یہ سن کر حضرت آدم سخت غمگین ہوئے اور شدید رونے لگے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ الغرض یہ بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کس طرح وہ میت کو چھپائے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی دنیا میں۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب حابیل قتل ہوئے تو کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا،
اور سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی لاش کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پر لاد لیا اور حیران اور پریشان یہاں وہاں پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ اسے پھینکے اور ہم اسے اپنی غذا بنائیں۔ غرض یہ کہ اسے لادتے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ بس زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گاڑا، جہاں ایک بڑا سا گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ منظر دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس میں کوے جیسا بھی نہیں، ایک گڑھا کھود کر حابیل کی میت کو دفن کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر کھریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں؟ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کروں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر پشیمان تھا، اور جب کچھ وقت بعد حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر حابیل سے پوچھا کہ قابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہو اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ بس حضرت آدم نے فرمایا کہ مجھے سب معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کر کیا؟ قابیل نے سزا کے خوف سے ترک وطن کر لیا اور وہاں سے بھاگ کر یمن میں چلا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر پڑا رہا۔ پھر زمین نے اس خون کو اپنے اندر جذب کر لیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تیرا بھائی قابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں کوئی اس کا محافظ نہ تھا۔ ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا کہ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کے بعد سے خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا۔